اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دو آیت میں نے پڑھی ہے۔ خیر، تو پہلی آیت ہے آج کی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر انہوں نے وَإِن نَكَثُوا عہد توڑا یا اپنی قسمیں توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب نکالے، فَقَاتِلُوا، تو لڑو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرغنہ لوگوں سے، یہ لڑنا سزا دینے کے لیے، إِنَّهُمْ لا ایمان لہم، واقعی ان کی قسمیں کچھ نہیں رہیں اب، اور ان سے لڑو اس امید پر شاید کہ وہ باز آ جائیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ نَقَضُوا عُهُودَهُمْ، اگر ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ لیا، کتنا اہم موضوع ہے، وہی موضوع چل رہا ہے، قسم کی بات، عہد کی بات، ان کے عہد توڑنے کی بات، پھر ان کو سزا دینے کا تذکرہ اور حکم ہے۔ دیکھیے وَإِن نَكَثُوا، اور اگر ان لوگوں نے توڑ دیا ایمانہم، اپنی قسمیں سے مراد عہد ہے، نَقَضُوا عُهُودَهُم ہو گیا، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ یعنی مشرکی قریش کے مشرک لوگوں نے اگر اپنا عہد توڑ لیا، صلح حدیبیہ ہوئی پھر توڑ دیا اس کو، اور دیگر جو بھی عہد ہوئے نبی کے ساتھ توڑا، غداری کی، یہی نہیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعنہ دیا یعنی عیب نکالے، فَهَذَا دَلِيلٌ، تو کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ذمی کافر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حربی کافر ہوتا ہے، ایک ذمی کافر ہوتا ہے، حربی کافر، ہاں تو، اور ایک کافر ہوتا ہے ذمی کافر۔ دارالاسلام میں مسلمانوں کی حکومت کے تحت وہ رہے، اور جس طریقے سے ساری رعایا رہتی امن و امان کے ساتھ وہ بھی رہے، اور وہ ٹیکس ادا کرے، ٹیکس جزیہ جس کو کہتے ہیں، اور جزیہ اس بدلے میں کہ آپ جس طریقے سے اپنی رعایا کا تحفظ کرتے ہیں، آپ کی رعایا کو سیفٹی حاصل ہے، میں اگرچہ کافر ہوں مگر آپ کے ملک میں رہ رہا ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، اس ٹیکس کے عوض بدلے میں آپ ہماری جان ہمارے مال کا تحفظ کریں گے، تو وہ ہے ذمی کافر۔ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مسئلہ نکلا کہ ذمی کافر جب مسلمانوں کے دین میں عیب نکالنے لگے، ایک طرف جزیہ بھی دے رہا ہے اور زبان سے مسلمانوں کے دین میں عیب نکال رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ اب وہ ذمی نہیں رہا، حربی ہو گیا۔ سمجھایا بتلایا جائے گا، نہیں مانے گا تو بھگایا جائے گا، پھر بھی نہیں مانے گا وہی کرے گا، تو پھر اس کی سزا وہی ہے، قتال ہے، قتال۔ آگے کا جو جز ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، امام کی جمع ائمہ ہے، امام کہتے ہیں پیشوا کو، امام پیشوا، آگے رہنے والا۔ قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم قتال کرو، لڑو، یعنی سزا دینے کے لیے، کس کو سزا دینے کے لیے، کس سے لڑو؟ أئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے، یعنی کفر کے سرگنا لوگوں سے۔ یہاں پہ جو خاص آیت ہے، آیت کا جو جز یہ ہے، اس کا جو خاص ربط ہے کون واقعے سے، تو عام بات ہو گئی، لیکن خاص واقعہ جوڑ دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا نزلت فی ابی سفیان بن حرب و ابی جہل بن ہشام و سہیل بن عمرو و اکرمۃ بن ابی جہل و سائر رؤساء قریش۔
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ خاص واقعہ جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو سفیان بن حرب کے متعلق، ابو جہل بن ہشام کے متعلق، ابو جہل بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل جو مکے کے اور قریش کے بڑے بڑے سرگنا تھے، تو انہی سے لڑنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ سزا کے طور پر ان سے لڑو، ورنہ حکم عام ہے لعلہم ینتہون، شاید کہ جب تم ان کو قتل کرو، لڑو جب ان سے اور سزا دینے کے طور پر ان کے قتل کرو، تو شاید کہ وہ تمہاری یہ ثابت قدمی اور اولو العزمی اور تمہارے دین کا ثبات اور تمہارے دین پر تمہارا عمل دیکھ کے شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ کس چیز سے باز آ جائیں؟ ان الطعن فی دینکم، تمہارے دین میں زبان درازی کرنے سے باز آ جائیں۔ ایک تفسیر ہے ان الکفر، شاید کہ کفر سے باز آ جائیں اور پھر خالص توبہ کر لیں۔ جب خالص توبہ کر لیں گے تو تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو پچھلی آیت میں کہا تھا قرآن نے۔ الا، تو اگلی آیت، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کہتا ہے، خلافت اسلامی کو حکم دے رہا ہے قرآن، الا، کیا تم، الا تقاتلون قوما، کیا تم ایسی قوم سے قتال نہیں کرو گے، بزدلی اختیار کرو گے، ایسی قوم سے تو کیا تم لوگ قتال نہیں کرو گے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، تمہارے ساتھ غداری بھی کی اور تمہارے دین میں معائب و نقائص بھی نکال رہے ہیں، کیا تم ایسی قوم سے قتال نہیں کرو گے؟ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا، اور یہی نہیں، جرم بالائے جرم، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے قصد و ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، کہاں سے نکالنے کا؟ مکہ سے نکالنے کا۔ جب کہ یہ سب جمع ہوئے، تفسیر کر رہے ہیں، من مکہ حین اجتمعوا فی دار الندوہ، جب کہ یہ سب دار الندوہ میں جمع ہوئے، دار الندوہ ان کا میٹنگ گھر تھا، اسی میں سب بیٹھ کے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے تھے اور پلاننگ بناتے تھے، وہیں پہ جمع ہوئے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، سورہ انفال میں بھی گزر چکا ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ پیشگی انہوں نے ہی کی۔ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا دینے کے لیے ان سے لڑو۔ تو اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اچھا قرآن اسلام لڑنے کا حکم دے رہا ہے، تو قرآن نے کہا کہ فتنہ انگیزی انہوں نے کی ہے، اب تم جب لڑو گے تو شروعات تمہاری طرف سے نہیں ہوگی، شروعات ان کی طرف سے ہو چکی ہے، یہ تم سزا کے طور پر ان سے قتل کرو گے، نہ کہ ابتدا کی بنیاد پر۔ اور تفسیر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابتدا کی لڑنے کی، یعنی بدرے میں لڑنے آئے تھے، وہی پہلے آئے تھے، تم تو اپنے دفاع کے لیے گئے ہو۔ یہ آگے قرآن کہتا ہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اور ان سے ڈرنے کی وجہ سے ان کے مقابلے میں تم نہیں آؤ گے ان کو سزا کے طور پر لڑنے کے لیے؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے فاللہ احق ان تخشوا، ڈرتے ہو، ارے سنو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، تمہیں ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی طاقت سے نہ ڈرو۔ فی ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کامل ایمان والے ہو تو تمہارا ڈرنا صرف اللہ سے ہونا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔